وقت کہنا یہ میرا کلام ہے، سب عاشق حسین کو میرا سلام ہے۔ آئندہ سال پھر بھیجیے گا یہی غلام، آمین۔ اگر حسین علیہ السلام ہے۔ فاتحہ بنظر شہدائے کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ صلوات۔ عزاداران امام مظلوم، قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں ہمارا سلسلہ گفتگو بعنوان عاشور سے ظہور تک آپ حضرات کی خدمت میں ہر روز بیان کیا جا رہا ہے، اور آج کی یہ مخصوص مجلس شب عاشور کی مجلس، اس میں بھی انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت چند باتیں عرض کرنی ہیں، مگر جو غم کے بادل آپ کے دلوں پہ چھائے ہوئے ہیں اور جو کیفیت اس وقت ہم سب عزاداران امام مظلوم کی ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں منزل فضائل میں چند باتیں ہی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، اور کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہماری پلکیں آنسوؤں سے وضو کر کے شہزادی کو ان کے لال اور شہدائے کربلا کا پرسہ پیش کر سکیں۔ عزیزان گرامی، صاحبان ایمان سے اس آیہ کریمہ میں خطاب کیا جا رہا ہے، اور ان سے مطالبہ یہ ہے کہ اے ایمان لانے والو، ایمان لے آؤ۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صاحبان ایمان سے خطاب کر کے ایمان لانے کا مطالبہ کرنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے
ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اسلام صرف یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلامی میں آ جائیں اور مسجدوں میں آ کے عبادات ادا کر لیں، جب یہاں سے نکلیں تو عملی زندگی میں عام آدمیوں کی طرح آپ بھی اپنی زندگی بسر کریں۔ نہیں، اسلام ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آج ہفتے میں ایک دن مسجد میں آ جانا، عبادت گاہ میں آ جانا، یہ صرف اسلام کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے اور ایسا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم صرف مسجدوں کے نمازی نہ ہوں، بلکہ اگر میدان جنگ میں تیروں کی بارش ہو رہی ہو تب بھی ہم مسلح بچھا کے اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم ہر حال میں اپنے مالک و خالق کو یاد رکھنے والی قوم ہیں۔ یہ اسلام کا ہم سے مطالبہ ہے، یہ اسلام کی خواہش ہے۔ اور صحیح پیغام اسلام کا کیا ہے؟ جو تاجر کے ترازو پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہو کہ خیال رہے اور دوسری قومیں الگ ہیں، تو الگ ہے۔ جو ہر لمحے کے اوپر جہاں جذبات میں بہک کے انسان اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیتا ہو، وہاں بھی بند دروازوں کو دستک دے کے کہتا ہو خیال رکھنا تو بظاہر تنہا ہے مگر تنہا نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تیرا خالق تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا امام تجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ اسلام جو اتنا نزدیک اور اتنا قریب ہمیں اپنے خالق کے لانا چاہتا ہے، اس اسلام پہ ہم کیسے عمل کریں اور کس طرح اپنی اس زندگی کو کامیاب زندگی بنا لیں، یہ اگر کسی نے ہمیں بتایا تو وہ کربلا والوں نے بتایا۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل تک عرض کیا کہ ایک کربلا گزر چکی ہے، ایک کربلا آنے والی ہے۔ امام معصوم کی روایت ہے اور متعدد روایات اس طرح کی ملتی ہیں کہ جب رجعت ہوگی اور کربلا والے اس دنیا میں واپس آئیں گے، یزیدی لشکر اس دنیا میں واپس پلٹایا جائے گا، اس وقت حسینی لشکر کے 72 افراد کے ساتھ، مشہور روایت جو 72 کی ہے، ان 72 کے علاوہ کثیر تعداد میں اور بھی مجاہد اپنے ہاتھوں میں اسلحے لیے ہوئے امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور یزیدی لشکر میں بھی جو اس وقت تعداد تھی اس سے بہت زیادہ افراد لشکر یزید میں حق پرستوں کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ سوال کیا گیا کہ کربلا میں صرف 72 اور دوسری طرف 30,000 یا 2 لاکھ جو بھی تعداد ہو، مجھے اس سے بحث نہیں، پھر یہ اتنے سارے افراد کہاں سے آ گئے جو 72 کے ساتھ بڑھ گئے؟ یہ اتنے سارے افراد کہاں سے آ گئے جو دشمنوں کے ساتھ اور شامل ہو گئے؟ جواب ملا یہ حسین کے ساتھ آنے والے افراد وہ ہیں جو اپنے دل میں کربلا میں امام کی نصرت کا جذبہ اور تمنا لے کے اس دنیا سے چلے گئے۔ چونکہ تمنا سچی تھی لہذا انہیں پلٹایا گیا، انہیں لایا گیا کہ آؤ کربلا والوں کے ساتھ شامل ہو کر اپنی اس تمنا کو پورا کر لو۔ اور یہ جو دوسرے افراد یزیدی لشکر کے ساتھ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے کربلا والوں کے پیغام کو پامال کرتے تھے، کربلا والوں کی مخالفت کرتے تھے اور یزید کو حق پر جانتے تھے۔ میں عرض کر چکا ہوں، عاشور سے ظہور تک ہم چل رہے ہیں اور میری دوسری تقریر اگر آپ حضرات کو یاد ہو، اور یقیناً یاد ہوگی، نوجوانوں کے ذہن میں بات ہوگی، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں صبح عاشور کے لیے، صبح ظہور کے لیے شب عاشور پہ نظر رکھنی ہے، اس لیے کہ توانائی یہاں سے ملے گی، قوت یہاں سے ملے گی، ارادہ یہاں سے ملے گا اور اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ ہاں اگر ایسے میں یزید پرستوں سے آپ کا مقابلہ ہو جائے اور آپ کے سامنے کچھ ایسے افراد آ جائیں جو یزید کو حق پہ سمجھتے ہوں، تو میرا یہ پیغام یاد رکھنا نوجوانوں، نہ ان سے بحث کرنے کی ضرورت، نہ دلیل دینے کی ضرورت، نہ آیت سنانے کی ضرورت، نہ روایت بتانے کی ضرورت، نہ حدیث کی ضرورت،
نہ مباحثے کی ضرورت۔ اگر کہیں آپ کو یزید کا کوئی وکیل صفائی مل جائے تو اس سے حسن کمیلی کے ایک سوال کا جواب پوچھئے، یزید کو تو زیادہ جانتا ہے یا یزید کا بیٹا زیادہ جانتا تھا؟ بیٹے نے تخت کو ٹھوکر مار کر یہ اعلان کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے وہ حکومت جس کی وجہ سے میرا باپ دوزخ میں ہے، مجھے نہیں چاہیے وہ حکومت جس کے پائے خون حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ عزیزو، یہ فتح حسین کا بہت بڑا اعلان تھا جو قیامت تک ہوتا رہے گا کہ یزیدی فوج کا ایک سپاہی شب عاشور سارے آرام و آسائش کو ٹھوکر مار کر فوج حسینی میں چلا آیا، اور یزید کے بیٹے نے بعد شہادت حکومت کو ٹھوکر مار کر امام کے حق پر ہونے کا اعلان خود یزید کے محل اور اسی کے دربار میں کر دیا۔ اس سے بڑا کوئی ثبوت نہ ہو سکتا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ مگر میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ذرا کربلا پہ نظر رکھیے، ذرا دیکھیے کربلا پہ کیا ہو رہا ہے کربلا کے اندر۔ اس لیے کہ برابر جو گفتگو 3 دن سے ہو رہی ہے اس کے ذمے ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ اس لیے کہ بہت سے ایسے افراد جو پہلے حق پرست ہوتے ہیں، جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں، اگر اپنے ایمان کی حفاظت نہ کریں اور اس دولت سے غافل ہو جائیں تو وہ وقت آ جاتا ہے کہ صاحبان ایمان ہونے کے باوجود اپنے ایمان سے محروم ہو کر اپنا حشر و نشر باطل پرستوں کے ساتھ کرا لیتے ہیں۔ میں کیا آپ کی خدمت میں مثالیں پیش کروں؟ جسے آنا ہوتا ہے یہ ایک رات، جسے آپ شب عاشور کہتے ہیں، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ حسین نے ایک رات کی مہلت لی، مگر آپ نے یہ جملہ سنا ہے کہ حسین نے مہلت لی نہیں، حسین نے مہلت دی کہ اگر اس کنکری کے ڈھیر میں ہر جیسا کوئی ہیرا ہو تو نکل کے آئے اور تاج شہادت کی زینت بن جائے۔ ہے کوئی؟ مہلت ہے اس کے لیے، سوچ لے، غور و فکر کر لے۔ دے دی ایک رات حسین نے۔ ایک رات کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس رات نے صبح قیامت تک کے لیے حد فاصل قائم کر دی اور دنیا نے اس فرق کو پہچان لیا۔ مگر میں نے عرض کیا ذرا کربلا پر نظر رکھیے، دیکھیے کربلا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھرپور توجہات ایک 5 منٹ کے لیے آپ کی چاہتا ہوں۔ حسین کا جو پیغام ہے بہت عظیم پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ کیا کارنامہ امام حسین کا، میں نے برابر عرض کیا، پھر دہراتا ہوں۔ ایک کردار کا نام یاد رکھیے گا، ایک وہ جسے حسین نے مہلت دی، جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ مہلت دینے پر بچوں کی صدا سن کے چلا آتا ہے، علی اکبر کی اذان سن کے چلا آتا ہے، اور جسے نہیں آنا ہوتا عبید اللہ ابن حر جافی۔ اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں نام محفوظ کیجئے گا، حوالے کے لیے میں ہمیشہ حاضر ہوں، کہتا ہوں اس بات کو کہ آئیے اور پوچھئے۔ یہ وہ ہے جو مولائے کائنات کے دور میں اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا اور ایک بڑے شیعہ کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ رئیس، کبیر، جاگیر والا، جائیداد والا۔ امام کا قافلہ چل رہا ہے اور امام کے ساتھ ساتھ یہ بھی سفر کر رہا ہے۔ امام کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ عبید اللہ ابن حر جافی میں سفر کر رہے ہیں۔ خادم کو بھیجا، غلام کو بھیجا، جاؤ جا کے کہہ دو کہ امام نے بلایا ہے۔ غلام آیا، پیغام پہنچایا، مگر یہ خدمت امام میں نہیں آیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ صاحب ایمان ہونا اور ہے، لیکن ایمان کو محفوظ رکھنا اور اگر آزمائش کے اندر ڈال دیا جائے تو اس وقت آزمائش کے مرحلوں سے گزر جانا یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ غلام کو بھیجا، نہیں آیا۔ امام نے اپنے صحابی کو بھیجا، نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ امام بنفس نفیس پہنچ گئے۔ دیکھیں حسین سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ محضر شہادت میں کس کس کے نام ہیں اور فہرست شہداء میں کون کون ہیں۔ امام کو معلوم ہے کس کو آنا ہے، کس کو نہیں آنا۔ پھر جو 2 مرتبہ کی دعوت پہ نہ آیا تھا، تیسری مرتبہ حسین کیوں اس کے پاس گئے؟
یہ قیامت تک پیدا ہونے والے شیعوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو نام کا شیعہ ہونا اور ہے، کردار اور عمل کا شیعہ ہونا اور ہے۔ تیسری مرتبہ امام عالی مقام خود تشریف لے گئے، جیسے ہی سے معلوم ہوا کہ امام آئے ہیں دوڑا ہوا آیا در خیمہ پر، اس کا بڑا خیمہ ہے جو ساتھ میں لگا ہوا ہے، ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے، امام کا استقبال کیا، اندر لے کے آیا۔ امام نے کہا عبید اللہ میرا پیغام نہیں ملا، میرا قاصد نہیں آیا۔ کہا جی مولا قاصد آیا۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ خاموش کھڑا رہا، کچھ نہیں بولا۔ اس کے بعد کہا مولا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بولو۔ مولا میرے پاس بڑی دولت ہے، میرے پاس بڑی جاگیر ہے، آپ کے ایک جنبش لب پر، ایک اشارے پر سب کچھ آپ کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کے اندر گیا، تلوار لے کے آیا۔ مولا یہ عرب کی بیش قیمتی تلوار ہے، امام کے قدموں میں رکھی۔ مولا یہ تلوار قبول کر لیجئے۔ اس کے بعد کہا مولا استبل میں بہت سے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، ان میں جو گھوڑا آپ کو پسند ہو، جتنے پسند ہو مولا گھوڑے لے لیجئے، تلوار لے لیجئے، جائیداد لے لیجئے، خزانہ لے لیجئے، مگر میں نہیں آ سکتا، میں آپ کی نصرت اور مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ امام کھڑے ہوئے، عزیز و معلوم ہے عرض کروں آپ کی خدمت میں، بعد کربلا، بعد شہادت حسین جنگلوں میں دیوانہ وار پھرتا تھا، اپنے بالوں کو نوچتا تھا، اپنے گریبان کو پھاڑ کے کہتا تھا مجھے کیا ہو گیا تھا؟ جنت کا سردار میرے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، جنت میرے گھر پہ آ کے دستک دے رہی تھی اور میں نے انکار کر دیا۔ کہا گھوڑا لے لیجئے، تلوار لے لیجئے، خزانہ لے لیجئے، مگر میں نہیں آ سکتا۔ امام کھڑے ہوئے، نہیں چاہیے تیری تلوار، تیرا گھوڑا، تیرا خزانہ۔ جانے لگے، در پہ جا کے رکے، مڑ کے دیکھا، کہا اتنا بتا کس چیز نے تجھے مشتاق آنے سے روک دیا؟ توجہ فرمائیے گا، کس چیز نے روک دیا؟ کہا مولا معاشرے میں میری عزت ہے، میرا ایک مقام ہے، آپ کے ساتھ آنے میں بے عزتی کا خطرہ ہے، رسوائی کا خطرہ ہے، ذلت کا خطرہ ہے، میں رسوائی اور ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے معاشرے کا بنایا ہوا جھوٹی عزت کا نظام کہ اس بدبخت کو یہ پتہ ہی نہیں عزتیں شروع بھی حسین سے ہوتی ہیں، ختم بھی حسین پر ہوتی ہیں۔ حسین سے ہٹ کے عزت، حسین کے در پہ آ جانا، اس سے بڑی بھی کوئی عزت ہے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ پوری زندگی دیوانہ وار ٹکریں مارتا رہا مگر نہیں آیا امام کے بلانے پر۔ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، انتظار آسان نہیں ہے، شیعہ ہونا آسان نہیں ہے۔ کربلا سے طاقت لیجئے، کربلا سے پیغام عمل لیجئے، کربلا سے توانائی لیجئے۔ جتنا کربلا سے ہم جڑے رہیں گے، کربلا کے کرداروں کو پہچانتے رہیں گے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا، میں نے بھی بہت سوچا، کتنا لشکر مقابلے پر ہے؟ کم سے کم 30,000، کم سے کم جو تعداد لکھی وہ 30,000۔ 30,000 کے مقابلے پہ کتنے ہیں؟ کم سے کم 72۔ زیادہ کی تعداد جو مشہور ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ادھر 72، ادھر 30,000۔ آپ کسی بھی آدمی سے سوال کریں کہ اگر 30,000 کا مقابلہ 72 سے کرنا ہو تو کیا صورتحال بہتر ہے؟ کیا بہتر ہے؟ ایک ایک کر کے جنگ کرنا بہتر ہے یا 72 کا ایک ساتھ حملہ کر دینا بہتر ہے؟ 30,000 ایک طرف ہیں، 72 ایک طرف ہیں، وہ 30,000 ایک ساتھ جنگ کریں گے، کیا بہتر ہے؟ 72 کو ایک ساتھ بھیج دینا یا ایک ایک کر کے مقابلہ کرنا؟ آج کسی عام آدمی سے آپ سوال کریں
معصوم کی حکمت کو عام آدمی نہیں جانتا، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کا جواب یہی ہوگا کہ بھئی مرنا تو ہے ہی، بہتر یہ ہے کہ سب ایک ساتھ ٹوٹ پڑے، زیادہ سے زیادہ کو قتل کر کے شہید ہو جائیں۔ پھر امام نے کیوں یہ راستہ نہیں اپنایا کہ ایک ساتھ 72 کو بھیج دیتے؟ عزیزو غور کیا آپ نے اس کے اوپر کبھی؟ سوچئے گا، کربلا کے ہر رخ پہ سوچئے، غور کیجئے، ہر رخ سے کربلا ایک پیغام ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ اگر امام 72 کو ایک ساتھ بھیج دیتے تو شاید جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا، شاید میدان کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہوتا، لیکن پھر پتہ نہ چل پاتا کس کردار کی اہمیت کیا ہے۔ حسین نے ایک ایک کر کے اس لیے آگے بڑھایا کہ قیامت تک آنے والی تاریخ دیکھ لے کہ اکبر کی جدائی کا انداز کیا ہے، قاسم کی جنگ کا طریقہ کیا ہے، عباس کس طرح سے اطاعت کرتے ہیں، جون کس طرح میدان میں آتے ہیں، حبیب کیسے نذرانہ پیش کرتے ہیں، تاکہ قیامت تک جتنے افراد موجود ہوں، اگر کسی دوست کو دیکھنا ہو کہ دوست کا حق کیسے ادا کرے تو اس کے سامنے حبیب کا کردار ہو، اگر کسی بھائی کو دیکھنا ہو کہ بھائی پہ کیسے جان نثار کرے اس کے آگے عباس کا کردار ہو، اگر کسی بیٹے کو دیکھنا ہو کہ باپ کی اطاعت کیسے کروں اس کے سامنے علی اکبر کا کردار ہو۔ ہر کردار واضح ہو کے سامنے آ جائے، پتہ چل جائے کربلا ایک گلدستہ ہے، گلدستہ۔ اور دوسرا طریقہ جو امام نے اپنایا، بس یہی پہ روکوں گا، مگر ذرا غور کیجئے گا میرے ساتھ، کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ امام علی کو گئے ہوئے 20 سال گزر چکے ہیں، امام حسن کی شہادت کو 10 برس گزر چکے ہیں۔ جو طاقت علی کے مقابلے پر، جو طاقت علی کے مقابلے پر 1.5 سال رہ چکی ہے، ٹھہر چکی ہے، عقیدت کو ہٹا دیجئے، لیکن شامیوں کا لشکر 1.5 سال تک مولا علی کے مقابلے پر رہا۔ جو طاقت 1.5 سال علی کے سامنے رہ چکی ہے، 20 سال کے بعد وہی طاقت حسین کے سامنے ہے۔ جبکہ جب یہ طاقت علی کے سامنے تھی، جیسا بھی تھا مولا کے پاس بیت المال تھا، جیسے بھی تھے مولا کے پاس افراد تھے، جیسے بھی تھے، اس لیے کہ جو مولا کے ساتھ تھے ان میں سب مخلص نہیں تھے، مگر مخلصین کے ساتھ دوسرے افراد 12 اچھی خاصی تعداد تھی، مگر اس کے باوجود اسلحہ تھا، افراد تھے، خزانہ تھا، اس کے باوجود 1.5 سال تک مولا کے سامنے یہ طاقت رکی رہی۔ امام حسن صلح کرنے پہ مجبور ہوئے۔ اب وہ طاقت جس کے پاس 35 ہجری میں صرف شام کا صوبہ تھا، اب شام سے لے کر اسپین تک پھیل چکی ہے، اور بنی امیہ کا آوارہ لڑکا 2/3 دنیا کا اکیلا مالک بن چکا ہے۔ اور حسین کے پاس کتنے افراد ہیں؟ ڈالیے معاشرے کے اوپر نظر، ابو ذر نہیں ہے، اب ابو ذر ربضہ کے صحرا میں جا کے دم توڑ چکے، میثم سولی کے اوپر لٹکائے جا چکے، رشید حجری قید خانے کے اندر بند ہیں، حجر ابن عدی اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ شہادت پیش کر چکے۔ خاموشی، سناٹا، سکوت، جمود، بے حسی، جنگل راج، قاتل کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ کوئی نام علی لے اور حق کی بات کرے، سولی لٹکی، سولی سامنے سجی ہوئی ہے، آگ روشن ہے، قاتل خنجر لیے کھڑا ہے، بڑے نہ شمشیر ہاتھ میں ہے، تیر کمانوں سے جڑے ہوئے ہیں، ہے کوئی ایک خاموشی ہر طرف، کہیں سے کوئی بولنے والا نہیں ہے، سب چپ ہے، سناٹا ہے، تاریکی ہے، بے حسی ہے۔ جو بدر میں رسول کے ساتھ تھے، جو احد میں رسول کے ساتھ تھے، وہ سب بھی یہ کہہ کر مسجدوں میں ڈیرے ڈال چکے، میں نام بتا دوں گا آپ کو تو حیرت سے مجمع کھڑا ہو جائے، مسجدوں میں ڈیرے ڈال چکے ہیں کہ جنت میں جانے کے بہت سے راستے ہیں، ہم شہادت کے بجائے عبادت کا راستہ اپنائیں گے، ہم سجدے کر کے جنت لے لیں گے، ہم نمازیں پڑھ کے جنت لے لیں گے، کیا ضروری ہے کہ حسین کے ساتھ شہادت پیش کریں؟
یعنی ہر طرف خاموشی، سکوت، جمود، سناٹا، چپ ہے سب، کہیں سے کوئی آواز نہیں ہے۔ جب سب چپ ہیں تو حسین بھی چپ ہو جاتے۔ حسین کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ حسین بولے؟ توجہ، خدا کی قسم، جیسے سب چپ ہو گئے تھے، اگر ویسے ہی حسین بھی چپ ہو جاتے تو کیا ہوتا یہ تو میں عرض کر چکا۔ مگر ذرا اس پہ غور کیجئے، جب سب چپ تھے تو حسین چپ کیوں نہیں رہے؟ سب چپ رہ سکتے تھے، سب بیعت کر سکتے تھے، مگر حسین ہرگز چپ نہیں رہ سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے، حسین بنا لا الہ تھے، حسین کلمے کی بنیاد تھے۔ وہ سب قرآن پڑھنے والے تھے، حسین خود قرآن ناطق تھے۔ نہیں، میں جملوں کو بدل کے عرض کروں، وہ سب اپنے اپنے باپ کے وارث تھے۔ حسین آدم کے بھی وارث تھے، ابراہیم کے بھی وارث تھے، نوح کے بھی وارث تھے، موسیٰ و عیسیٰ کے بھی وارث تھے، محمد و علی کے بھی وارث تھے۔ اس لیے سب چپ ہو سکتے تھے، مگر حسین چپ نہیں رہ سکتے تھے۔ کیسے چپ رہ جاتے؟ اگر حسین چپ رہ جاتے، کلمہ ختم ہو جاتا، اذانیں مٹ جاتی، نبی کی ساری محنت رائے گاں چلی جاتی، انبیاء کی نگاہیں جنبش لب حسین پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ دیکھیں، آدم سے لے کر محمد تک ہر نبی کی محنت، تمام انبیاء کی عزتوں کے تاج جس حسین کے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ حسین آج کیا کرتا ہے؟ اپنا سر جھکا دیتا ہے یا انبیاء کی عزتیں بچا لیتا ہے؟ اور جیسے ہی حسین نے کہا نہیں، تو آدم نے آواز دی میرے وارث تجھ پہ میرا سلام، ابراہیم نے آواز دی حسین تجھ پہ میرا سلام، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے حسین کی طرف دیکھ کے کہا ہمارا سلام، تو نے ہماری عزت کو بچا لیا، تو نے ہماری محنت کو بچا لیا، تو نے ہمارے وقار کو بچا لیا، تو نے ہماری قربانی کو بچا لیا، تو نے ہمارے ایثار کو بچا لیا۔ عزیزو، آسان نہیں تھا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا اور پھر مسائل شروع کرتا ہوں، اس لیے یہ مسائل گراتے ہیں، مگر ذرا سا اور غور کیجیے گا کیسے کیا حسین نے، کیسے کیا حسین نے۔ ایک طرف بنی امیہ کے بڑے بڑے محل ہیں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار لفاظی نہیں کچھ بھی، ایک طرف بنی امیہ کے بڑے بڑے محل، دوسری طرف بنی ہاشم کے کچے مکان۔ کیا کرنا ہے حسین کو؟ حسین کو کیا کرنا ہے؟ یہ آپ فیصلہ کریں گے ابھی حسین کا اقدام۔ اتنے بڑے محلات، ان کے مقابلے پر کچے مکان، ان محلوں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، شراب کی بو باہر تک آ رہی ہے، رقاصائیں رقص کر رہی ہیں، اس کی آواز باہر تک ہے، سکے کی کھنک، تمام عیش و عشرت کے سامان، یہ چھوٹے چھوٹے مکانات، ان میں جلے ہوئے چند چراغ، آہستہ آہستہ آتی ہوئی قرآن کی تلاوت کی آواز۔ میں نوجوانوں تم سے سوال کرتا ہوں، ایسے میں ایک عام نوجوان کی نظر کہاں جائے گی؟ ان کچے مکانوں کی طرف یا ان محلوں کی طرف؟ نوجوان کا ایک ذہن ہوتا ہے، ذرا اپنے آپ کو یہاں پہ رکھ کے دیکھنا کدھر توجہ جائے گی؟ یہ بھینی، یہ چھوٹی چھوٹی آتی ہوئی روشنی یہ متوجہ کرے گی؟ یہ ہلکی ہلکی اٹھتی ہوئی خوشبو اس کی طرف توجہ جائے گی؟ یا جدھر عیش و عشرت کے سارے سامان ہیں، جدھر نفس کو بہکانے والی ساری چیزیں ہیں، ادھر توجہ جائے گی؟ عزیزوں، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے، اب کرنا کیا ہے حسین کو؟ حسین کو یہ کرنا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کی توجہ اس محل سے ہٹ جائے، ان کھنڈرات کی طرف ہو جائے، یہ محل خاک کا ڈھیر بن جائیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے مکان ہدایت کا چراغ بن کے قیامت تک راہ حق کو روشن رکھیں۔ کیا کریں حسین؟ اتنا بڑا کام، اتنی بڑی فوج،
کتنے زیادہ افراد؟ 72 بھی کربلا میں آ کے ہوئے. مدینے سے چلے تو بنی ہاشم، مکے میں آئے تو کچھ اور افراد، مدینے تک پہنچے تو 72 ہو گئے. کیا کریں؟ 2 طریقے ہیں، بس ختم ہوئی گفتگو. ایک تو یہ کہ اتنی بڑی فوج کے مقابلے پر حسین بھی ایک فوج بنائیں، اسلحہ جمع کریں، خزانے جمع کریں اور اس فوج کا مقابلہ کریں. آسان ہے؟ یہ ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ اگر یہ کریں تو کتنے سال لگ جائیں گے، کتنے برس لگ جائیں گے؟ اور اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور تلواروں سے جنگ ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ حسین یزید کو قتل کر کے شام کے تخت پر قابض ہو جائیں گے، اور جہاں بادشاہوں اور حکمرانوں کا نام آئے گا وہاں ایک نام حسین کا بھی آ جائے گا. مگر زمانہ گزرے گا، 10 سال 20 سال کے بعد پھر کوئی یزید پیدا ہوگا، پھر حسین کو ہٹا کے تخت پہ قابض ہو جائے گا، پھر زمانہ انتظار کرے گا کوئی اور حسین اٹھے. ہے کہ نہیں؟ حسین نے کہا نہیں، مجھے یزید کو قتل کر کے اس راستے کو آنے والوں کے لیے نہیں چھوڑنا. میرا مقصد یزید کا خاتمہ نہیں ہے، یزیدیت کا خاتمہ ہے، تاکہ آج کے بعد کبھی کوئی یزید سر نہ اٹھانے پائے، اور اگر سر اٹھا لے تو چھوٹے چھوٹے بچے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے اسے زمین کے اندر دفن کر دیں. کیا کرے حسین؟ اس کارنامے کو کیسے انجام دیں؟ بڑا مشکل کارنامہ ہے، بہت مشکل. حسین نے کہا اگر میں طاقت جمع کروں گا، اگر میں اسلحہ جمع کروں گا تو ظاہری جنگ جیت لی جائے گی، مگر یہ معرکہ ختم نہیں ہوگا. حسین نے ایک پیغام دیا، اے قیامت تک پیدا ہونے والے حسین کے عاشقوں، تمہارے سامنے بھی ایسے مرحلے آئیں گے، دشمن زیادہ ہوگا، تمہاری تعداد کم ہوگی، تمہارے پاس اسلحے اور ذرائع کی کمی ہوگی. اس وقت وہ کرنا جو میں نے کیا. کیا؟ حسین نے تخت نشینوں کے مقابلے پہ سچے بوریا نشین پیدا کیے. حسین نے افراد کے مقابلے پہ کردار پیدا کیے. حسین نے کہا فوج زیادہ ہو، طاقت زیادہ ہو، یزیدیت زیادہ ہو، گھبرانا نہیں، اپنی صفوں پہ نظر ڈالنا، یہ دیکھنا تم میں کردار کتنے ہیں، تم میں حبیب کتنے ہیں، تم میں حر کتنے ہیں، تم میں بریر کتنے ہیں، تم میں، یعنی ختم ہوئی گفتگو. یعنی کربلا کو سن کے نہ جانا، کربلا کو لے کے جانا، خون کے قطروں میں حل کر کے جانا. اکبر کی شہادت سنو اور خون میں جوش نہ آئے، اکبر کی شہادت سنو اور گھر جا کے والدین کی نافرمانی کرو، اس کا مطلب تم نے اکبر کے کردار کو نہیں سمجھا. حبیب پہ ماتم کرو اور اس کے بعد دوست کی پشت میں خنجر بھونک دو، اس کا مطلب تم نے حبیب کا ماتم نہیں کیا. عباس کا ذکر کرو اور بھائی سے ناتا توڑ کے کہو وہ ہمارا بھائی ہے مگر ہم اس سے ملتے نہیں، اس کا مطلب تم نے عباس کا ماتم نہیں کیا، پرچم اٹھانے کا حق نہیں ابھی حاصل کیا. یعنی کربلا کو سن کے نہ جاؤ، کربلا کو لے کے جاؤ. کربلا ایک پیغام ہے، اگر کربلا پہ نظر رہے گی ہر مار کا سر ہو جائے گا. ابھی فتنہ دجال سامنے ہے، ابھی فتنہ سفیانی سامنے ہے، ابھی ہزاروں جنگیں سامنے ہیں. نظر کربلا پہ رکھنا. کربلا کیا ہے؟ کربلا آج شب عاشور ہے. میں نے عرض کیا کہ شب عاشور بتائے گی کہ صبح ظہور کی تیاری کیسے ہو. نظر رکھنا شب عاشور پر اور دیکھتے رہنا صبح ظہور کو. عزیزو آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. آج میں نے جملہ کہا تھا اسے دہرا رہا ہوں کہ آج ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے، بہت مل جائیں شاید، کہ جو اللہ اور رسول کو نہ جانتے ہوں مگر اللہ اور رسول کو نہ جاننے والے بھی حسین کو پہچانتے ہیں. اور کیسا پہچانتے ہیں؟ بس آپ تک بات کو پہنچاؤں اور آج کی جو عظیم شہادت جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں اس کی عظمت بتا کر
میں مصائب کے چند فقرے پیش کروں. ذرا توجہ رکھیے. کتنا پہچانتے ہیں؟ 1971 پاکستان سقوط ڈھاکہ، پاکستان بنگلہ دیش اور ڈھاکہ کے اندر تقسیم ہو گیا. اس وقت بہت سارے فوجیوں کو گرفتار کیا گیا، کچھ نے سرنڈر کر دیا، کچھ اریسٹ کیے گئے اور انہیں لا کے دلی کی جیل میں رکھا گیا. ان میں ایک تھے شیخ محمد حسین، ان میں ایک تھے جنرل محمد حسین، جنہوں نے اپنی بائیوگرافی لکھی، اپنی ہسٹری پوری آٹو بائیوگرافی. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم گرفتار ہو کر جیل میں پہنچے تو ہمارے اوپر بڑی سختیاں تھیں. 800 قیدیوں کو ایک بیرک کے اندر رکھا گیا تھا. کہا ہم 800 جس میں بہت سے شیعہ تھے وہ ایک بیرک کے اندر بند تھے، اور جو اس کیمپ کا انچارج تھا اس کا نام تھا سردار بیر سنگھ، ایک سکھ سردار بیر سنگھ. کہا دن گزرتے جا رہے تھے کہ محرم کا وقت قریب آیا، ہمیں پریشانی ہوئی کہ ہم کیا کریں گے، اس لیے کہ اگر کوئی پردیس میں ہو تو حسین اور یاد آتے ہیں، اگر کوئی قید میں ہو تو حسین اور یاد آتے ہیں. کہا ہم سب جو شیعہ تھے وہ مل کر سردار بیر سنگھ کے پاس گئے اور ہم نے کہا ہم تجھ سے ایک التجا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں کتنا جانتی ہے دنیا حسین کو. ہم تجھ سے ایک ونتی کرنا چاہتے ہیں، ایک التجا کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہو کیا بات ہے. کہا دیکھ اس کے اندر کوئی سیاست نہیں ہے، تو نے منع کیا ہے کہ بہت سے لوگ مل کے نہ بیٹھے، مگر ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے، ہم لوگ آقا حسین کے چاہنے والے ہیں. تو نے محرم کا نام سنا ہوگا، محرم قریب آ رہا ہے، ہمیں اتنی اجازت دے دے کہ اس قید خانے کے اندر ہم بیٹھ کر حسین کی مجلس کر سکیں. کہا اتنا کہنا تھا کہ وہ سردار بیر سنگھ کھڑا ہوا اور ناچنے لگا، گول گول گھومتا ہے اور ناچتا ہے. کہا جب اس کا جوش ختم ہوا تب ہم نے کہا ایسی کیا بات ہو گئی کہ تجھے اتنی خوشی ہوئی. اس نے کہا میں آقا حسین کی مہربانیوں پہ خوش ہوں، میں بابا حسین کی مہربانی پہ خوش ہوں. یہ سمجھ نہیں سکے، کہنے لگے کیا مطلب. کہا تم نہیں جانتے میری ماں کے 9 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی، شادی کے 9 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی. میری ماں نے منت مانی کہ جب حسین کے علی اصغر کا گہوارہ برآمد ہوگا تو اس گہوارے سے اولاد مانگے گی. کہا میں رہنے والا ہوں کلکتے کا. سنو میری ماں نے منت مانی، 1 سال گزرا نہیں تھا کہ میں پیدا ہوا. کہا اس دن سے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ محرم ہو اور میں اپنے وطن میں نہ ہوں. ارے اس سال چونکہ جنگ کا ماحول تھا لہذا مجھے چھٹی نہیں مل سکی، میں پوری رات کل روتا رہا اور رو کے کہتا رہا حسین اب کہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اس بار مجھ سے خفا ہو گئے، اس بار مجھے اجازت نہیں دو گے کہ تمہارا ماتم کر سکوں. مگر واہ مہربان حسین، اس بار میں وطن نہیں جا سکا تو حسین خود چل کے یہاں آ گیا. اس بار میں نہیں جا سکا تو حسین خود چل کے یہاں آ گیا. اے میرا حسین تجھ پہ سلام. کہا مجلس کرو شوق سے کرو، مگر دیکھو جب مصائب پڑھو تو گہوارے کا ذکر ضرور کرنا، مجھے بہت عزیز ہے. ذوالجلال کا ذکر بہت کرنا، علم والے کا ذکر زیادہ کرنا، اس لیے کہ میں ان سب کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں بچپن سے. عزادارو یہ ہے حسین. حسین کیا ہے؟ حسین جس نے انسانیت کے لیے شہادت پیش کی، مگر انسانیت کی عدالت میں یزید سب سے بڑا مجرم نہ بنتا اگر حسین کی شہادتوں میں ایک چھوٹی سی شہادت نہ ہوتی. میری بات سمجھے؟ یعنی علی اصغر کی شہادت وہ ہے جس نے انسانیت کی عدالت میں یزید کو سب سے بڑا مجرم اور حسین کو سب سے بڑا مظلوم بنا دیا. اس لیے کہ آج بھی جب کوئی علی اصغر کی بات سنتا ہے کہتا ہے بڑے خطاوار ہو سکتے مگر 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے والے کی کیا خطا ہو سکتی ہے، اس کا کیا قصور ہو سکتا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں ارے اس وقت جب میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں نہ جانے کتنے قدم ہیں جو روزہ حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں.
کربلا میں کتنے زائرین اس وقت جمع ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں، مصائب کا آغاز کر رہا ہوں، سننا. کتنے زائرین اس وقت جمع ہیں. جب میں زیارت کے لیے گیا، زائرین جاتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے. میں گیا، مجھ پہ بھی یہ کیفیت ہوئی. جب زائرین جاتے ہیں اور ایک ایک مقام کی زیارت کرتے ہیں تو انہیں تلاش ہوتی ہے کہ ساری قبریں تو بعد میں سید سجاد نے بنائی، مگر وہ قبر کہاں ہے جسے حسین نے بنایا تھا. ایک چھوٹی سی قبر حسین نے بنائی تھی، کہاں ہے قبر؟ پریشان ہو کے جو جانتے نہیں وہ سوال کرتے، ارے سب کی قبریں موجود ہیں مگر حسین کا علی اصغر کہاں ہے؟ اس وقت بتایا جاتا ہے جب ذریعہ حسین پہ جاؤ، جب حرم امام میں جاؤ تو حسین کو بھی سلام کر لینا، علی اصغر کو بھی سلام کر لینا. اس لیے کہ جب سید سجاد لاشوں کو دفنانے آئے تو ایک مرتبہ جب امام کو قبر کے اندر اتارا، ہاتھ اٹھے، اے سجاد میرے اصغر کو میرے سینے پہ لٹا دے، میرے اصغر کو میرے سینے پہ لٹا دے. آج بھی حسین اصغر کے سینے میں سویا ہوا ہے، مگر میرا دل چاہتا ہے ایک جملہ کہوں، اے مولا اصغر کو تو سینے پہ سلا دیا مگر جو سینے پہ سویا کرتے تھے، اے آقا وہ شام کے قید خانے میں آج بھی اکیلی. ہائے حسین، مظلومیت حسین، ہائے حسین، غریب حسین، ہائے حسین، پردیسی حسین، پیاسا حسین، زخمی حسین. عزادارو، کربلا میں ساری شہادتیں ہیں مگر میں نے عرض کیا خصوصیت ہے، کچھ خصوصیت ہے جناب علی اصغر کی شہادت کی. کیا خصوصیات ہیں؟ ایک خصوصیت تو یہ ہے، میں پتہ نہیں یہ پڑھ سکوں گا یا نہیں، مولا مجھے طاقت دے اور میں آپ تک پہنچا سکوں، سنا سکوں کاشی بات جہاں بہت سی خصوصیات ہیں. وہ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ جب مدینے سے چلے تو حسین کے پاس ایک اکبر تھا، ایک اصغر تھا. جب مکے سے چلے تو حسین کے پاس ایک اکبر تھا، ایک اصغر تھا. جب کربلا میں آئے حسین کے پاس ایک اکبر تھا، ایک اصغر تھا. مگر جب عصر عاشور ایک تیر چلا تو اس دن سے آج تک پتہ نہیں اکبر کون تھا، اصغر کون تھا. اس لیے کہ عاشور سے پہلے اصغر تھا، مگر شہادت کے بعد حسین کا اصغر بھی اکبر ہو گیا، اصغر بھی اکبر ہو گیا. شب عاشور ایک ایک خیمے کو حسین دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھا؟ رباب گہوارے پہ سر رکھے ہوئے لے بیٹھی رو رہی ہیں رباب. ایک مرتبہ قریب آئے، آگے کہا رباب کیا بچہ گزر گیا؟ کیا علی اصغر نے دم توڑ دیا؟ کہا نہیں آقا، میں علی اصغر کے اوپر نہیں رو رہی. کہا پھر؟ کہا میں اس لیے رو رہی ہوں ساری مائیں اپنے اپنے بچوں کو سجا رہی ہے. اگر میرا بچہ چلنے کے لائق ہوتا تو میں بھی اس سے کہتی میرے لال کل قربانی پیش کرنا، مگر ہائے میرا اصغر تو ابھی اتنا چھوٹا ہے، میرا اصغر تو اتنا چھوٹا ہے کہ گہوارے سے نکل نہیں سکتا. حسین جھکے گہوارے میں لیٹے ہوئے اصغر کی پیشانی کو چوما اور کہا رباب پریشان نہ ہو، کل تیرا اصغر بھی اکبر ہو جائے، کل تیرا اصغر بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے گا. یہ ہے پہلی خصوصیت. میں پوری شہادت کیسے پڑھوں؟ دوسری خصوصیت بتاؤں آپ کو، کیسے بتاؤں اور کہاں سے لفظ لاؤں؟ عزادارو، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جتنے میدان میں آئے سب یا ذوالجناح پہ سوار ہو کے آئے یا اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر، جو جناب جون اور دوسرے افراد تلوار لے کر آئے. مگر اصغر وہ تھا کہ جب تک گہوارے میں تھا مجاہد نہیں تھا. جب گہوارے سے لے کے حسین چلنے لگے تو رباب نے کہا آقا ایک بار آخری مرتبہ اپنے بیٹے سے مل لوں. امام نے اصغر کو گود میں دیا، کہا ہاں اور رباب اصغر سے مل لو. رباب اصغر کو لے کے اندر آئی اور جب واپس لے کے آئی امام پریشان ہے کہیں رباب گھبرا تو نہیں گئی. مگر جب رباب واپس آئی تو عجیب و غریب عالم تھا. رباب نے ایک چھوٹا سا رومال اصغر کی کمر میں باندھ دیا تھا
آستینوں کو الٹ دیا تھا، آنکھوں میں سرما لگا دیا تھا، اور حسین کی آغوش میں دیتے دیتے کہا اے میرے لال اگر یہ اشقیاء پانی دے دے بابا سے پہلے پانی مت پینا، اور اگر بابا کی گود سے جنت میں چلے جاؤ اور دادی کی گود میں پہنچ جاؤ تو دادی سے شکایت نہ کرنا۔ حسین اصغر کو لے کے چلے، میدان میں آئے۔ عزادارو آپ نے سنا، آپ نے ابھی پوری شہادت سنی، میں پوری شہادت نہیں پڑھتا مگر ایک بات بتاتا ہوں، صرف ایک بات۔ آپ کو معلوم ہے 3 بھال کا تیر کیا ہوتا ہے؟ بس 3 بھال کے تیر کی تعریف بتاؤں گا اور گفتگو کو روک دوں گا۔ 3 بھال کا تیر جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ایک اتنا وزنی تیر ہوتا ہے کہ جسے کوئی بھی میدان جنگ میں گھٹنا زمین پہ ٹیکے بغیر نہیں چلا سکتا۔ اس تیر کے 3 پھل ہوتے ہیں، نشانہ لیا جاتا ہے بیچ والے پھل کا، چلایا اس لیے جاتا ہے اگر تیر خطا ہو جائے تو بیچ والا پھل نہ لگے تو یہ پھل لگ جائے، یہ نہ لگے تو یہ پھل لگ جائے۔ اور کب استعمال کیا جاتا ہے؟ عرب کے اصول جنگ میں اس تیر کو کسی انسان پہ چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب میدان جنگ سے کوئی فرار کرنے لگتا ہے تو اس کے گھوڑے کو گرانے کے لیے یہ تیر استعمال کیا جاتا ہے۔ ارے میں نے پڑھ دیے مصائب، ارملہ نے تیر جوڑا، اے ارملہ کا 3 بال کا تیر کا ننا سا گلا۔ امام معصوم نے جملہ کہا، اصغر کے تیر لگا نہیں، اِلَى الْوُزْنِ مِنَ الْوُزْنِ اِلَى الْوُزْنِ، کان سے لے کر کان تک اصغر کا گلا۔ ارے ماتم کرو، شب عاشور آوازوں کو دبا کے نہیں، گٹ گٹ کے نہیں، ایسے رو جیسے رباب روئی ہوگی، ایسے ماتم کرو جیسے فاطمہ نے ماتم۔ چھوٹا تھا تیر بڑا تھا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہوا، مسکرا کے خیمے کی طرف دیکھا، شاید زبان بے زبانی میں اصغر نے کہا اماں بابا کا بازو زخمی ہو گئے، اماں مجھے معاف کر دینا، میرا گلا چھوٹا سا تھا۔ چھوٹا سا گلا تھا۔ عزادارو کربلا میں، ہاں آوازوں کو ایک لمحے کے لیے آواز روکنا اور ذرا سننا، کربلا میں کس کی شہادت چھوٹی تھی کس کی بڑی، یہ فیصلہ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حسین کے لیے سب سے بڑا غم کون سا تھا یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ حسین کے لیے اکبر کا غم اتنا بڑا تھا کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، عباس کا غم اتنا بڑا تھا کہ کمر جھک گئی، مجھے نہیں معلوم مگر میں نے تاریخ میں اتنا ضرور دیکھا ہے کہ حسین پہ جب بھی کوئی مصیبت پڑتی تھی، عام انسان پہ بھی کوئی مصیبت پڑے تو کیا حکم ہے؟ جب کوئی مصیبت پڑے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین پہ جب بھی کوئی مصیبت پڑی، عباس کے لاشے پہ پہنچے ایک مرتبہ کہا انا للہ، اکبر کے لاشے پہ پہنچے ایک مرتبہ کہا انا للہ۔ نہ جانے اصغر کی شہادت کیسی تھی، 7 مرتبہ آگے بڑھے پیچھے ہٹے انا للہ۔ بس میں نے روک دیا، مگر ایک بات اور عرض کر دوں، اگر ایک بات نہ سنائی تو شاید کسی کو شکایت ہو جائے۔ ارے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن سننا، ہاں سننا، میں آپ سے ایک سوال کر کے اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں، اس کے بعد آپ کا دل چاہے جتنا روئیے گا، مگر ابھی رک کے میرے سوال کا جواب دینا۔ آپ میں سب ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے تشییع جنازہ میں حصہ لیا ہوگا، جنہیں پتا ہوگا میتیں کیسے اٹھتی ہیں،
جب قبرستان میں پہنچتے ہیں اور میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اوپر سے کچھ تختے رکھ دیے جاتے ہیں، اوپر سے کچھ تختے رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ تختے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تاکہ مٹی براہ راست جسم پہ نہ پڑے، تاکہ مٹی براہ راست جسم پہ نہ پڑے۔ حسین نے اصغر کو لحد میں اتارا، اب جو کربلا کی خاک اٹھائی، کربلا کی خاک گرم تھی، اصغر کا چہرہ گلابی تھا، کبھی آنکھوں کو دیکھا، کبھی رخساروں کو دیکھا، اور اس کے بعد کہا اے اصغر مجھے معاف کر دینا، یہ مدینہ نہیں کربلا ہے، یہ میرے لال مٹی دینا چاہتے تھے۔ کسی کی آواز آئی حسین میرا سلام، حسین نے پلٹ کے دیکھا، سلام کرنے والا نظر آیا، کہا بھائی تو کون؟ کہا نا مرید الصغرا، آپ کی بیٹی صغرا کا قاصد، صغرا کا خط لایا ہوں۔ حسین کھڑے ہوئے، خط کو اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ اکبر، خط میں لکھا جو کچھ لکھا تھا نہیں سنا سکتا۔ جب حسین خط پڑھ رہے تھے تو بار بار قاصد خیموں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حسین نے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ ایک زبانی پیغام ہے۔ کہ کیا زبانی پیغام ہے؟ کہ صغرا نے کہا تھا جب بابا کو خط دے تو میرا بھیا ہو سکتا ہے گھٹنیوں چلتا ہوا ترے خیمہ پہ آ جائے، میری طرف سے پیار کر دینا۔ حسین